سنو وہ رحمت للعالمین کہ جنہیں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب میں نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ آقا کہ جن کی سیرت آپ سنتے ہیں کہ وہ آقا کہ جن کے جسم پر اوجڑیاں پھینکی گئیں آپ نے بد دعا نہیں کی، وہ آقا کہ جن کے جسموں پر پتھر برسائے گئے آپ کی پنڈلیاں مبارک لہولوہان ہو گئی آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ کو وطن سے نکال دیا گیا آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ کے سامنے آپ کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ کے سامنے بلال حبشی کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا آپ نے دشمن کے لیے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ کے سامنے آل یاسر کو شہید کیا گیا آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ کے سامنے زنیرہ کی آنکھوں کو نکالا گیا آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ کے سامنے ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑا گیا آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ کے سامنے سمیہ کو ابو جہل نے 4 مختلف سمتوں میں اونٹ دوڑا کر جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ بیت اللہ کے قریب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے دشمن آیا دھکا دیا آپ کی پیشانی مبارک بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے لہولوہان ہو جاتی ہے آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، لیکن آپ نے بد دعا کے جملے کب کہے کہ جب قاری قرآن کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں اور آج میں ابتدا کے اندر اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس پہلو کو ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ پہلو کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں وہ میرے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت مال و جائیداد نہیں ہوا کرتی، انبیاء کی وراثت مال و زر نہیں ہوا کرتا، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتی ہے۔ کون انبیاء کے وارث ہیں؟ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لیکن ہے افسوس کہ آج اس پہلو کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ 2017 کا آخر تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، صبح سویرے ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، حصول علم کے لیے وہ بچے گھر سے نکلے، ایک سکول کے اندر وہ بچے پہنچے، درندوں نے حملہ کیا، ان بچوں کو موت کی وادی میں پہنچا دیا، ظلم و ستم کی تاریخ رقم ہوئی، بربریت کا بازار گرم ہوا، ہر طرف خبر پھیلی، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر بازو پر سیاہ پٹی تھی۔ میڈیا پر دیکھیں، تمام میڈیا والے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے اسی واقعے کے بارے میں، تمام سیاستدان اکٹھے ہو گئے، تمام دانشور اکٹھے ہو گئے، تمام فلاسفر اکٹھے ہو گئے، لیکن ہے افسوس کہ اس وقت تو سارے روئے، ہر ایک کو اس بات کا علم ہوا، ہر ایک دل غمگین ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ بچے معصوم تھے۔ پھر 2018 آیا، 2019 آیا، 2020 آیا، یہی اکتوبر کا مہینہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے 2017 کے اواخر میں ماؤں نے بچوں کو صبح تیار کیا تھا کہ جاؤ بیٹا دنیا کا علم حاصل کر کے آؤ، لیکن 2020 کے اندر جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جسے ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے، یکسر ہم نے بھلا دیا ہے،
اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اس پر کوئی آنکھ نہیں روئی، اس پر کوئی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں ٹپکا۔ ہم اتنے ظالم کب سے بن گئے؟ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اس قول کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ہاں، آج کے بچے کو صبح ماں نے تیار نہیں کیا، چند مہینے پہلے ماں نے تیار کر کے گھر سے بھیج دیا تھا، جا بچے عالم بن کر آنا، جا بچے قاری قرآن بن کر آنا، جا بچے فقہ کا مفتی بن کر آنا، جا بچے محدث بن کر آنا۔ پھر اسی مدرسے پر ظالم حملہ کرتا ہے اور نبی کے وارثوں کو شہید کر دیتا ہے، نبی کے وارثوں کو شہید کر دیتا ہے۔ کن وارثوں کو؟ کہ جنہوں نے مستقبل کے اندر آ کر نبی کی سیرت کو بیان کرنا تھا، جس نے مستقبل کے اندر آ کر نبی کی عظمت کا پرچار کرنا تھا، جس نے مستقبل کے اندر آ کر نبی کے جانثاروں کی عظمت کا پرچار کرنا تھا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن کوئی آنکھ نہ روئی، کسی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکا۔ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند لوگ آئے، قبائل سے چند لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اے اللہ کے نبی، ہمارے ساتھ کچھ حفاظ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھیج دیجئے جو ہمارے علاقوں کے اندر آئیں اور ہمیں دین کی تبلیغ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کی ایک جماعت کو روانہ کر دیا۔ ان دھوکے بازوں نے ان تمام کے تمام قاری قرآن کو شہید کر دیا، ان قرآن کے قاریوں کو شہید کر دیا۔ سنو، وہ رحمت للعالمین کہ جنہیں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب، میں نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ آقا کہ جن کی سیرت آپ سنتے ہیں، کہ وہ آقا کہ جن کے جسم پر اوجڑیاں پھینکی گئیں، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ وہ آقا کہ جن کے جسموں پر پتھر برسائے گئے، آپ کی پنڈلیاں مبارک لہولہان ہو گئی، آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ کو وطن سے نکال دیا گیا، آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ کے سامنے آپ کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ کے سامنے بلال حبشی کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، آپ نے دشمن کے لیے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ کے سامنے آل یاسر کو شہید کیا گیا، آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ کے سامنے زنیرہ کی آنکھوں کو نکالا گیا، آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ کے سامنے ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑا گیا، آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ کے سامنے سمیہ کو ابو جہل نے 4 مختلف سمتوں میں اونٹ دوڑا کر جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے، آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے۔ آپ بیت اللہ کے قریب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دشمن آیا، دھکا دیا، آپ کی پیشانی مبارک بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے، لہولہان ہو جاتی ہے۔ آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، لیکن آپ نے بد دعا کے جملے کب کہے؟ کہ جب قاری قرآن کو شہید کر دیا گیا، جب ان قاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے پورے 1 مہینے کے اندر، پورا 1 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ آپ نے بد دعا کی، اللہم شتت شملہم، اللہ اس دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ یہاں تک کہ تسلی کے لیے اللہ کو جبرائیل امین کو بھیجنا پڑا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کر تسلی دے دے۔ قاری قرآن کی اتنی عظمت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن پڑھ کے نبی کا نذرانہ پیش کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن پڑھ کے نبی کو ہدیہ پیش کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر کے گنبد خضرا پہ پیغام بھیجتے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے قاری قرآن کو ہی شہید کر دیا۔ وہ تو کامیاب ہو گئے، اور عبداللہ اور جعفر اور زبیر اور بکر اور عمر اور اس مدرسہ کے اندر پڑھنے والے وہ خوش نصیب طلباء، آپ تو کامیاب ہو گئے۔ آپ اس وقت نبی کا وہ فرمان پڑھ رہے تھے، آپ نبی کا وہ فرمان سن رہے تھے کہ جب قبرستان کے اندر داخل ہو تو سلام کرنا، قبرستان کے اندر داخل ہو سلام کرنا، قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ایمان والے تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔
وہ سلام کرنے خود قبروں کے اندر چلے گئے، وہ کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے جب وہ قبروں کے اندر گئے ہوں گے۔ ان کے استقبال کے لیے آقا خود آئے ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے سید الشہداء امیر حمزہ آئے ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے وادی کربلا کے اندر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے والے نبی اکرم کے نواسے حضرت حسین آئے ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے امام ابو حنیفہ آئے ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے امام ابن تیمیہ آئے ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے نبی کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی شہداء ہیں سارے آئے ہوں گے، سارے آئے ہوں گے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ نبی کے مہمان تھے، نبی کے مہمان تھے۔ آج جشن ولادت یا جشن آمد رسول منانے سے پہلے سوچ لینا کہ اس معاشرے نے نبی کے مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا کیا ہے۔ وہ تو مہمانان رسول تھے، وہ اللہ کے نبی کے مہمان تھے، ان کی تلاوت سے دھرتی کا نظام قائم تھا، ان کی تلاوت سے اللہ کی قسم یہ زمین و آسمان کا نظام قائم تھا۔ لاہور کے اندر گناہ ہوتا ہے، دھرتی کانپتی ہے، اللہ سے فریاد کرتی ہے، اللہ مجھ پر گناہ ہوا، مجھے حکم دے کہ میں اس گناہگار کو اپنے اندر دسالوں۔ پر رب نے کہا ہوگا کہ نانا ابھی پشاور کے اس مدرسہ کے اندر صبح سویرے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جس دھرتی پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، یہ قرآن پڑھنے والے اس دھرتی کے محافظ ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے اس نظام کے محافظ ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کا مقام کیا جانو؟ جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ساری دنیا کی ہر چیز اس قرآن پڑھنے والے کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ ہم نے ان مہمانان رسول کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تو اللہ کا انتقام نہیں لے گا؟ کیا اللہ ان کا بدلہ نہیں لے گا؟ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا؟ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، زمانہ دیکھے گا کہ اللہ اپنے مہمانوں کا بدلہ ضرور لے گا، ضرور لے گا۔ اور اللہ کس کا بدلہ لے گا؟ اپنے حبیب کے مہمانوں کا۔ اور کس حبیب کے مہمانوں کا؟ وہ حبیب جو ربیع الاول کے اندر اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں۔